ڈر گئے ایس پی اتنی جلدی؟ ویسے اس ڈر نے ہمیں بتا دیا کہ ہائی ریکارڈ ایس پی برہان کی ہر دل عزیز ہستی کون ہے۔ وہ اس وقت بالکنی میں سگریٹ پھونک رہا تھا جب موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے نکال کر دیکھا تو وہی میسج تھا، دھمکی والا، پر نمبر مختلف تھا۔ اس کے تاثرات غضب کے ہو گئے، چہرہ سپاٹ اور آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ وعلیکم السلام، میں نے تمہیں جو 2 نمبر سینڈ کیے ہیں ان کی لوکیشن ڈیٹیل مجھے ابھی اسی وقت اپنی اسکرین پر نظر آنی چاہیے۔ اس نے فوراً سے پہلے دونوں نمبر ایس ایچ او کے نمبر پر بھیجے اور دوسرے پل اس کی کال آنے پر حکم دیا۔ اوکے سر، ایس ایچ او نے جلدی سے کہا۔ برہان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ بابا، اندر سے فیری کی آواز آئی جس پر وہ نارمل ہوتا سگریٹ مسل کر اندر آیا۔ فیری اپنے پاس بیڈ پر اس کی جگہ بنانے لگی۔ بابا، ماما نے کچھ شرطیں رکھی تھی، وہ آپ پوری نہیں کرتے؟ فیری نے معصومیت سے پوچھا، جس پر برہان نے پاس بیٹھ کر سرسری سا اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ جب سے آئی تھی ایسے ہی چپ لگی تھی، جو غیر معمولی تھی اور اسے پسند بھی نہیں آ رہی تھی اس کی خاموشی۔ بیٹا، شرط رکھنا حرام ہے، گناہ ملتا ہے اس سے، اسی لیے گریز کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اسے اٹھائے اپنی گود میں بٹھا کر وہ بولا۔ مسکان آنکھیں پھیر کر رہ گئی، البتہ فیری نے سمجھ کر سر ہلایا۔ آپ دونوں ایسے سڑے موڈ کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟ وہ دونوں کے سنجیدہ تاثرات دیکھتے چڑ کر بولی۔ سڑا منہ میرا نہیں، تیرے باپ کا ہے، مسکان غصہ دبائے بولی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ برہان نے کافی کوشش کی پر سن نہ پایا۔ تمیز سے بات کرو، سڑا میرا منہ نہیں ہے، تمہارا بندری جیسا منہ ہے، برہان تٹک کر بولا۔ دونوں غصے سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے اور فیری نے افسوس کرتے سر چھوٹے ہاتھوں میں گرا لیا۔ تم نے مجھے بندری کہا؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ فیری کی بک اسے مارتی چلائی۔ برہان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ تم نے مجھے مارا؟ مجھے؟ ایس پی برہان کو؟ وہ فیری کو ایک سائڈ بٹھا کر اس کی طرف لپکا جس کے لیے مسکان پہلے سے تیار بیٹھی تھی، سیدھا اس کی گردن کو دبوچا۔ اسی دیکھا دیکھی میں برہان بھی اس کی پتلی گردن کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر نامحسوس انداز میں اسے قریب کیا۔ میں آج تمہارا خون کر دوں گی۔ مسکان نے گھٹنا اس کے پیٹ میں مار کر اس کی گردن چھوڑ کر اس کے گھنے سیاہ بالوں کو مٹھی میں پکڑا۔ میں تمہیں ذبح کر دوں گا بھوتنی! جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرا کر وہ اسے مارنے تک آ گیا۔ مزید بے وقوفی مسکان نے اس کے بالوں کو جو پکڑا ہوا تھا کھینچا، جس سے وہ اس کے اوپر آ گرا۔ دونوں بری طرح گتھم گتھا ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی کوشش میں تھے۔ وہیں فیری سرسری سی نظر ڈال کر اپنا بیگ اور بکس کاپیز اٹھا کر سائڈ ہو بیٹھی اور اپنا ہوم ورک کرنے لگی۔ مسکان کو ہوش تب آیا جب برہان کی تمسخر بری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر رینگتی پائی۔ اس کی سانسیں تھم گئیں اور آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی فیری کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، آپ پہلے لڑ لیں مما۔ اس کے دیکھنے پر فیری نے بھی اسی کی طرف دیکھا اور غصے سے چھوٹی ناک کے نتنے پھلائے بولی۔ آپ دونوں کے منہ میں مجھے فیڈر ڈال دینا چاہیے، کچھ عمر کا لحاظ نہیں، بچوں کے سامنے لڑتے ہیں۔ کیسے سدھریں گے آپ دونوں؟ میں تنگ آ چکی ہوں اس روز روز کے جھگڑے سے۔ پین کاپی پر پٹک کر وہ بڑی بوڑھی دادی کی طرح غصے سے انہیں کہہ رہی تھی۔ دونوں بیک وقت شرمندہ ہوئے۔ سوری جانو، آئندہ نہیں ہوگا، اور ساتھ بولے اٹس اوکے، اب دونوں ایک دوسرے سے سوری کریں اچھے بچوں کی طرح، شاباش۔ وہ صلح کرانے لگی۔ برہان اور مسکان نے سر ہلاتے ایک دوسرے کو دیکھا اور برہان نے ایک ہاتھ اس کے بالوں سے آزاد کیا تو دوسرا اس کی کمر سے انگلیاں پھیرنے کے انداز سے ہٹائیں کہ مسکان کا وجود سنسنا اٹھا۔ ایک سرد لہر اس کے وجود میں دوڑی، لب بھینچ لیے۔ سوری گینگسٹر ڈارلنگ، فیری سے چھپا کر آنکھ دباتے ہوئے وہ بولا۔ مسکان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے بھی اس کے پھٹے کالر سے ہاتھ نکال کر دوسرا ہاتھ بالوں سے نکالا تو کئی بال اس کی مٹھی میں تھے۔ سوری ایس پی بابو، آنکھ دبا کر خود بھی کہتے اس نے دوسرے ہی پل شاکڈ برہان کو جھٹکے سے کمر کے بل بیڈ سے نیچے پھینکا۔ فیری! اس کی کراہ کے ساتھ فیری کو ششتر دیکھ کر صدا نکلی۔
वही मुस्कान हाथ झाड़ कर अपने बिखरे बम फटे बालों को हाथों से सेट किए फेरी के सामने बैठी, जिसने शिकवा करती नजरों से देखा। मम्मा, सारा झगड़ा आप में है। पापा ने जब प्यार से सॉरी कहा, फिर आपने इतनी बेदर्दी से उन्हें जमीन पर क्यों फेंका? वो मुस्कान की क्लास लेने लगी। तुम नहीं जानती इसे, बड़ा एक नंबर का कम, मेरा मतलब है तेज इंसान है इसने। वो कहती कहती रुकी। बताएं क्या किया बाबा ने? उन्होंने आपसे सॉरी किया, अब आप कान पकड़कर अगेन सॉरी करें पापा से, दैट्स इट। उसने फैसला सुनाया, जिस पर मुस्कान की आंखें फैली। तुम होश में तो हो छोटा पैकेट, अपन सॉरी करें कान पकड़कर? नॉट पॉसिबल। वो शुश्तर हुई, पर दूसरे ही पल गुस्से और हठधर्मी से बोली। फेरी गहरा सांस भर कर रह गई। ग्रेट माई डॉटर, देखना एक दिन तुम जज बनोगी। तुम में वो सारी खूबियां हैं जो एक इंसाफ करने वाली जज में होती हैं। माई जस्टिस डॉटर। बुरहान कमर पकड़ कर उठा और अपनी शर्ट का कॉलर, जो बटन समेत नीचे लटक रहा था, उठाकर गले में पहना और निहाल होते फेरी के पास आया। उसका होंठ फटा हुआ था, वहीं मुस्कान की गर्दन सुर्ख थी। मुस्कान उसे घूर रही थी। मम्मा, उसकी सख्त नजरों का फेरी ने एहसास दिलाया। मुस्कान सर झटक कर रह गई। अपुन इससे कतई सॉरी नहीं करेगी। तू नहीं जानती इसने क्या किया। वो चटक कर कहती बेड से उठी। भागती कहाँ हो? सॉरी तो तुम करोगी गैंगस्टर। वो जो बेड के दूसरी तरफ खड़ा था, कलाबाजी मारकर उसके सामने पहुंचा। नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? उसने कमर पर हाथ टिकाए। दोनों के खतरनाक तासुरात देखकर फेरी फिर दहल गई। सॉरी तो तुम करोगी, वरना। वो उसके कान के करीब झुका और सरगोशी में बोला, एक किस कर दो। मुस्कान ने गुस्से की शिद्दत से मुट्ठियां भींच दी और वो नजरों से मुसलसल उसे जिज कर रहा था। अच्छा नहीं लगता ना तुम्हें मेरे करीब किसी का आना? तो तुम ही आ जाओ। कहो तो दूसरा बेडरूम सेट करवाऊं? बड़े बेबाक अंदाज में कहते फटी शर्ट के सामने पैंट की जेब में उंगलियां फंसाई और अब्रू उचकाई। मुस्कान का तो गोया अंग अंग सुलग उठा, जैसे किसी ने भड़कती आग में फेंका हो। उसके अल्फाज पर पूरा वजूद झुलस उठा। तुम्हारी तो, उसने कहते अपना मुक्का बुलंद किया था कि एकदम बीच में फेरी आ गई। ओके ओके, लड़ाई ना करें बाबा, मैं मम्मा की तरफ से सॉरी करती हूँ। एकदम ही उसने कानों को पकड़कर कहा। दोनों के बीच जैसे सन्नाटा छाया। नहीं बाबा की जान, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? सॉरी तो मम्मा को करनी चाहिए। वो झुक कर उसके हाथ कान से हटाए बोला, तो फेरी ने मायूसी से मुस्कान को देखा, जिसकी आंखें जब्त से सुर्ख पड़ गईं। ओके सॉरी, उसने हार मानते कहा। बुरहान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। उसने कान को हाथ रखते पूछा, जैसे उसे कान पकड़ने का इशारा दिया हो। मुस्कान ने पेचो ताब खाते उसे घूरा, जिसकी मुस्कान उसके गुलाबी गदाज लबों के बीच फंसी हुई थी। सॉरी। अपनी बेटी की आंखों के जुगनू देखकर उसने कान पकड़े। बुरहान ने सीने पर हाथ रखकर अकीदत से उसका सॉरी कबूल फरमाया और बेड की तरफ बढ़ा। फेरी मुस्कान का हाथ चूम रही थी और मुस्कान बुरहान के पांव को देख रही थी। अगले ही लम्हे उसने नामहसूस अंदाज में पांव आगे बढ़ाया और दूसरे ही पल उफ कहते बुरहान मुंह के बल बेड पर गिरा पड़ा था। अल्लाह! धड़ाम की आवाज जो गूंजी, फेरी हड़बड़ा गई। हाँ 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 बाबा, ख्याल से। वो चढ़कर उसके पास आई और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। उसने भी मुस्कान पर दांत कचकचाते फेरी को गुदगुदी करना शुरू कर दी। साथ ही फेरी की खिलखिलाहटें पूरे घर में गूंजने लगी। वो फतह मंदी से चलती अपना ड्रेस निकाल कर बाथरूम में बंद हुई थी। बाबा, मम्मा का पाँव जला हुआ है, पर वो कुछ भी नहीं लगा रही। उसके जाते ही फेरी ने संभल कर बुरहान को बताया, आपकी मम्मा एक भूतनी है, गुंडी कहीं की। मुझे उसने ही गिराया था। वो नजरअंदाज करता जल कर बोला और सीधा होकर बैठा। फेरी अफसोस से नफी में सर हिलाती रह गई। आप दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, शायद मेरे बूढ़े होने तक। बुरहान पहले चौंका, फिर हंसा। अच्छा अब उठें, बेडशीट दुरुस्त करें। अपना बैग कॉपीज टेबल पर रखकर उठी तो सर हिलाते बुरहान ने तायद की। फिर दोनों ने मिलकर बेडशीट बिछाई और तकिए कुशन्स सेट किए।
दोनों के बीच उसका प्रिंसेस कवर वाला तकिया बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर अफसोस, प्रिंसेस के हाथ में गन जो उसकी मम्मा ने खास करके पकड़ाई थी। जहां उसके नाइट ड्रेस के ट्राउजर्स पर जगह जगह चाकू, खंजर, पिस्टल से प्रिंटेड थे, वहीं टी शर्ट पर एक बारबी डॉल थी जो उसके बाप ने ली थी। जहां एक तरफ वार्डरोब में फ्रॉक, शलवार, कमीज रखी थी, वहीं दूसरी तरफ मम्मा की ली गई पैंट, टी शर्ट, स्कर्ट रखी थी। उसका बाप उसे मासूम लड़की बनाना चाहता था और वही तरबियत देना चाहता था। वहीं उसकी माँ उसे मजबूत, सबसे लड़ने की हिम्मत देती हथियार भी थमाना चाहती थी और वक्तन फवक्तन उसे बहुत कुछ सिखा देती थी। और बुरहान भी अपने मिशन पर था, उसे प्यारी सी लड़की बनाने में। होमवर्क करवाकर जब बुरहान ने उसे ड्रेस चेंज करने भेजा तो उसी वक्त मुस्कान नाइट ड्रेस में बाहर आई। सिलक की ब्लैक पाँव को छूती नाइटी में उसका वजूद बुरहान की आंखों में तपिश पैदा कर गया और उसकी तपिश का करम था कि वो बालों को ब्रश करती मिरर में उसे देखने लगी, पर दूसरे पल गुस्से से मुंह फेर लिया। वो मुस्कुराया और चलता उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। आईने में दोनों का अक्स झिलमिलाने लगा। एक खूबसूरत मुकम्मल कपल की तस्वीर थी। नाराज हो? उसकी गंभीर आवाज गूंजी। मुंह धो कर रखो। वो तमस्खुरे से हंसी और बेनियाजी से ब्रश करने लगी। नहीं, तुम्हारे से काम चला लेंगे, उसने मुस्कुरा कर कहते जरा सा आगे झुककर परफ्यूम की शीशी उठाई और उसके सुर्ख चेहरे को देखा। दिल जैसे लड़खड़ा गया रास्ते से, उसके तीखे नैन नकूश में सुर्खी देखकर। काफी नफ्स परस्त लगते हो। मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था। मैं सोचती थी कि काफी अच्छे हो, पर तुम्हारे बार बार करीब आने और बहाने से छूने पर तुम्हारी बदकिरदारी का वाजिया सबूत है। कभी शीरी के साथ तो कभी मेरे साथ। वाह! वो उसके कानों में जहर उंडेलने लगी। बुरहान का चेहरा जो मुतबस्सिम था पल में फीका पड़ा। फिर एक साया आया, दूसरा गुजरा, साथ ही वो गुस्से, एहसासे तौहीन, किरदार पर दाग लगने से भड़क उठा। शट अप, विल यू शट अप बदतमीज लड़की! एक झटके से उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर धाड़ा। मुस्कान ने कहकहा लगाया। बुरा लगा ना? मुझे भी लगता है। जब मेरा दामन पाक होने के बावजूद मुझे तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप ऐसे देखते हैं जैसे कि मैंने हजारों मर्दों का बिस्त। वो गला फाड़ कर चिल्लाई, पर बुरहान ने गुस्से जब्त से उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रखकर उसके बाकी के लफ्ज हलक में ही दबा दिए। तुम्हें झूठी जात की क्यों जरूरत पड़ती है मुस्कान? अगर मैं कोई ऐसी जगह से होता तो क्या अपनी जात छुपाता? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि वहां पैदा होना मेरा जुर्म नहीं था। और माइंड इट, मैंने तुम्हें दागदार नहीं किया था, सिर्फ ये बताया था कि तुम किसकी बेटी हो, क्योंकि मेरे नजदीक कोई जुर्म नहीं, तुम एक कोठे वाली की बेटी हो। मैंने जो सच था वो बता दिया। हाँ, तुमसे शादी करना, उन्हें एक धचका देना था, पर तुम्हारी जात छुपा कर मैं तुम्हारी शख्सियत नहीं छुपाना चाहता था कि कल कलां ये सोच तुम्हारे दिमाग में आए कि मैं किसी को शर्म से बता नहीं सकता कि तुम किसकी बेटी हो। अगर मुझसे मिनिस्टर भी पूछे तो मैं बगैर शर्म और झिझक के बताऊंगा कि मेरी बीवी किसकी बेटी है। इज्जत औरत जात की होती है, उसकी पैदाइश की जगह की नहीं। और अम्मी अब्बू जो कहते हैं वो तुम्हारी कमजोरी हाथ आ जाती है लोगों को, तो वो टॉर्चर भी वैसे ही करते हैं। तुम्हारी जात ही तुम्हारी कमजोरी है। वो सर्द लहजे में सुर्ख आंखों से कहता उसे झटके से छोड़कर अपना ड्रेस लेकर बाथरूम में बंद हो गया। मुस्कान साकित सी वहीं खड़ी रह गई। वो दोनों आकर बेड पर लेटे तो फैरी तकिए में मुंह छुपाए मुंह के बल पड़ी थी। दोनों की बैक वक्त उस पर नजरें पड़ी। फैरी? दोनों ने उसकी पीठ पर साथ हाथ रखा था कि उसकी नाजुक उंगलियों पर बुरहान की मजबूत उंगलियां आईं। उसके माथे पर शिकने पड़ गईं। उसने झटके से मुस्कान का हाथ पीछे किया। वो हैरान हुई। मुझे बाद में बुलाएं, पहले आप खुद झगड़ा करके अपना शौक पूरा कर लें, उसने चिढ़ कर कहा और तकिया मजीद मुंह में भींच लिया। मुझे कोई शौक नहीं किसी से लड़ने का, बुरहान ने गुस्सा दबा कर कहा। हाँ, जैसे मैं मर रही हूं लड़ने के लिए, वो जलकर बोली और आंखें घुमाई। फैरी का दिल किया अपना सर फाड़ दे। मर जाओ, वो भुना कर बुड़बुड़ाया। तुम फौत हो जाओ, वो सुनकर जोर से बोली। साथ में वो तुम्हारी दोस्त भी मर जाए,
कीड़े पड़ जाएं दोनों में, बदबू आए तुम दोनों में से। तुम बढ़ रही हो, मैं धक्के देकर यहां से निकालूंगा। वो बिलबिला कर गुर्राया। निकाल कर तो देखो। फोकट में नहीं आई, निकाह करके लाए हो, गिड़गिड़ा कर उसने जताया। हाँ, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारी जगह मैं एसपी शीरी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता तो आज ये दिन देखने न पड़ते। ओह, तो सारा माजरा ये है। वो झटके से उठ बैठी। इसलिए ही महबूब को तकलीफ पहुंची, दूसरे ही दिन वो टपक पड़ी, वो भी गुर्राई। बुरहान उठ बैठा, साथ फैरी भी शराफत से उठ बैठी, तकिया बाहों में भींच कर जमाइयां रोकने लगी। वो मेरी अयादत के लिए आई थी, उसने जताया। ओह, फिर फूल भी लाती तुम्हारी कब्र पर चढ़ाने के लिए। हाँ लाती, जरूर लाती, पर मैंने मना कर दिया ये कहकर के मेरी बीवी अभी मनहूस जिंदा है, उसके मरने के बाद लाना। अब बस भी कर दें अल्लाह जी, कौन से इंसान है ये दोनों। दोनों तरफ हाथ उठाकर उसने टोका और वो चुप भी हो गए तो फहरी ने गहरा सांस लिया। और अब अगर लड़ना है तो रूम के बाहर चले जाएं दोनों, बस बहुत हो गया, मुझे सोना है। वो हुक्म देती तकिया दुरुस्त करती लेटी। दोनों ने चोर नजरों से एक दूसरे को देखा और जब नजरें चार हुई तो वो चोर नजरें खा जाने वाली नजरों में बदल गईं और अगले लम्हे सीधे लेटे कुछ देर तीनों की नजरें छत को घूरती रहीं। पर दूसरे ही पल रूम में खिलखिलाहटें, चीखें गूंज उठी जब दोनों के हाथ फैरी को गुदगुदाने लगे। बस कर दें, अब मैंने क्या किया है। वो निढाल सी हंसती फड़फड़ाने लगी। तभी उसे गुदगुदाना छोड़कर दोनों का बाजू उसके गिर्द फैला। बुरहान से ना तो आसिया बेगम बात कर रही थी, ना ही कमाल साहब, पर वो मुतमईन था अपनी करके, क्योंकि उसने हुरुल ऐन को उनकी जायदाद की हवस में खोकर बहुत नासूर पाया था। अब कोई ऐसा इरादा नहीं था। कुछ देर में मोबाइल पर रिंग हुई, वो चौंका, साथ मुस्कान ने भी आंख खोलकर उसे देखा। वो उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर वहां से उठा और वापस बालकनी में आया। सर, ये दोनों नंबर्स अब बंद हैं, मीन्स इस्तेमाल में नहीं, पर इनकी लोकेशन इस्लामाबाद और लाहौर से शो हो रही है। मैसेज से तो एसएचओ ने तफसील दी। वो हैरान हो गया। ठीक है, तुम लोग तैयार हो, उसने कहकर दूसरे काम का पूछा। यस सर। जवाब सुनते ही कॉल डिस्कनेक्ट की और वापस आकर बेड पर लेट गया। मुस्कान उसके बेतासुर चेहरे को देखती रही और चिढ़ाने के लिए अपना पांव उसकी टांग पर रखा। बुरहान को तो जैसे करंट छू गया। उसने नजरें उठाकर उसकी टांग को देखा और फिर उसे ये क्या बेहूदगी है, उसने आहिस्ता से कहा, सोई हुई फैरी के ख्याल से। मुस्कान कंधे उचका गई। मेरा हक है, उसने जताया। भूल गई हो, सिर्फ एक माँ के लिए हो यहाँ, वो भी जताना नहीं भूला। खुश फहमी है कि मैं अब तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी, या तो तुम्हें मार दूंगी या खुद को, अलग होने की सूरत में। उसके पांव की उंगलियों से अपनी उंगली की छेड़छाड़ करते वो एक जज्ब से बोली। बुरहान का चेहरा सुर्ख पड़ गया और उसने उसके पांव के तले पर जला होने का सोचते अपने अंगूठे से जोर दिया कि वो सी करती रह गई। वो मुस्कुराया, पर दूसरे ही पल उसे आंख मारते देखकर उसकी मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। बेशरम, बुड़बुड़ाकर उसने करवट बदली। क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ ब्लैक नाइटी में? वो आहिस्ता से फैरी को अपनी जगह सुलाकर उसकी जगह खुद लेट गई और उसके गिर्द बाजू डालकर कान में बोली कि बुरहान इस अफ्ताब पर साकित पड़ गया। उसने शौक की हालत में जूं ही करवट बदल कर देखा तो दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझ गईं। बुरहान ने सर बुलंद करके फैरी को देखा जो ब्लैंकेट में दुबकी सोई हुई थी, और फिर अपने करीब देखा जो उसके सीने पर सर रखे उसकी आंखों में देख रही थी। उसके नाजुक वजूद का लम्स, उसकी महक, उसके असाब सुनकर गई। अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें उसकी आंखों में खुमार की सुर्खी घोल गई। दूर रहो, क्या बदतमीजी है। वो बमुश्किल खुद पर जब्त करते अपने भड़कते जज्बात को लगाम लगाए उसे खुद से दूर करने लगा, पर वो कहाँ दूर होने वाली थी। सॉरी, सरगोशी नुमा आवाज में कुछ देर पहले के लिए सॉरी करती उसके लबों पर भूली भटकी मुस्कुराहट को खींच लाई। हाँ हटो, अब पीछे हो गया तुम्हारा सॉरी। वो जल्द अज जल्द इस हवास खोने वाले एहसास से निकलना चाहता था, इसीलिए ही बहुत एहतियात से उसे खुद से अलग किया। मुस्कान का चेहरा मुतवैयर हो गया।
جس کا برہان کو شدت سے احساس ہوا، پر وہ لب بھیج گیا۔ وہ اسے پیچھے دھکا دیتی خود غصے سے دانت کچکچا کر کروٹ بدل گئی۔ برہان ہنس پڑا اور اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس سے برنول نکال کر اس کے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ مسکان اس کی انگلیوں کا لمس پا کر لب بھیج گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باتھ روم میں گیا، ہاتھ دھو کر برنول واپس رکھتے بلینکٹ میں گھس آیا۔ وہ غصے سے آگے ہو گئی، جسے محسوس کرتے وہ مسکرایا۔ اتنا بھی کیا گریز؟ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس کی پشت سینے سے لگائی اور کان میں سرگوشی سے بولا، چھوڑو مجھے۔ اس کے پیٹ میں کوہنی مار کر وہ پڑ پڑائی، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میرے قریب آؤ؟ میں چاہتا تو اسے انا کا مسئلہ بنا سکتا تھا، پر تم پر احسان کیا معاف کر کے۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس نے کان میں کہتے اس کی لو کو دانتوں میں دبایا اور بازو کا گہرا تنگ کر کے کیا لکھا ہوا ہے، اور بازو کا گھیرا تنگ کر دیا اس کے گرد۔ کیا بےہودگی ہے، چھوڑو، فیری کا خیال کرو، میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے آئی تھی بس، وہ جھنجھلا کر مزاحمت کرتی بولی۔ برہان نے مسکراتے سر اٹھا کر فیری کو دیکھا۔ کچھ شرارتیں تو کر سکتے ہیں نا، سزا تو قریب آنے کی ملے گی گینگسٹر، وہ بھی عمر قید کی۔ اس نے کہتے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی اور اس کی بند آنکھیں دیکھ کر مسکرایا، بہت خوبصورت ہو۔ اس نے جھک کر اس کی بند آنکھوں کو چھوا۔ مسکان کی سانسیں رک گئیں، وہ دھک دھک دل کے ساتھ بمشکل ضبط سے اس کے حصار میں پڑی تھی۔ اس کی مزید جسارتوں پر اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آیا اور وہ خود میں سمٹ گئی۔ برہان نے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے اس کے نچلے لب پر انگوٹھا پھیرا۔ مسکان کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ وہی حال برہان کی دھڑکنوں کا تھا، دونوں ایک دوسرے کی سانسوں سے الجھتے ایک دوسرے کی دھڑکنیں بھی سن رہے تھے۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس پر جھکا اور بلینکٹ اوپر ڈال کر اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک چیز اٹھائی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے، البتہ سانسیں ابھی بھی دونوں کی الجھی ہوئی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے برہان نے اس کی دونوں کلائیوں میں ہتھکڑیاں لگا دی۔ نہیں برہان، اس نے غصے سے کہا، پر وہ جھپک کر اٹھا اور اس کا سکارف اٹھا کر اس کے دونوں پاؤں بھی باندھ دیے۔ ہاں برہان کی جان، وہ ہنستا ہوا اس کے پاس آیا، کیا سمجھتی ہو، یوں پاس آ کر مجھے بے وقوف بنا لو گی اور میں بن جاؤں گا؟ سویٹ ہارٹ، تم جیسی انا پرست گینگسٹر لڑکی اتنی جلدی اپنی انسلٹ بھلا کر میری باہوں میں آ جائے، ناٹ پاسبل۔ اور تمہیں بتا دوں، جہاں تم پڑھتی تھی وہاں میں تمہارا استاد تھا۔ وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی کر رہا تھا۔ نہ میں پڑھتی تھی بے وقوف، نہ ہی میرا کوئی استاد تھا۔ پلیز برہان، سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم گئے تو وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کرتے بے بسی سے زندگی میں پہلی بار کہا، پر اس کی بے بسی برہان کو آگ بن کر لگی۔ شٹ اپ، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس بار نہیں ڈارلنگ، مجھے کسی بھی حال میں ثبوت چاہیے۔ تم نے جو اس دن کہا تھا کہ کہاں جاتے ہیں ہم جب لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں، تو بس وہیں جا رہا ہوں۔ اپنا اور میری بیٹی کا خیال رکھنا، صبح تک آ جاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر نرمی سے اس پر جھکا تھا۔ مسکان نے غصے سے بلبلا کر اسے ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیتی اٹھ بیٹھی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہارا حشر کر دوں گی اور چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لوں گی، اس نے خونخوار انداز میں دھمکی دی۔ برہان نے پہلے اسے دیکھا۔ کیا یہ محبت ہے یا تمہاری کام کی پلاننگ؟ پرسوچ سا اس نے پوچھا۔ مسکان نظریں پھیر گئی تو وہ تلخی سے ہنسا۔ شوق سے کرو، وہ کہتا ٹیبل کی دراز سے ٹیپ نکال کر اس کے منہ پر لگا دی۔ مسکان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب وہ سپاٹ نظریں اس پر ڈال کر فل تیار اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو بوسہ دے کر بلینکٹ درست کرتا وہاں سے نکلا، پر آخری نظر اس پر ڈالنے نہیں بھولا تھا۔ وہ چلا گیا، ضدی انسان، اور مسکان تھک کر تکیے پر گر گئی۔ وہ ہاتھ مڈوڑتی اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ دانت کے روم کے سامنے کھڑی تھی اور کانپتا ہاتھ اٹھا کر دروازہ نوک کیا۔ وہ شاید جاگ رہا تھا، تبھی جلد ہی گمبھیر آواز میں یس کی صورت میں اجازت ملی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔
کانپتے پاؤں کے ساتھ اس نے دروازہ دھکیلا اور ایک نظر سنسان راہداری پر ڈالتے قدم اندر رکھے۔ داد سفید آنچل اور پھر اسے اس وقت اپنے سامنے پا کر جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ خیریت نور، کوئی کام تھا؟ نور کی ساکت نظریں اس کے وجود پر ٹکی تھیں اور وہیں دماغ پر وہ وسیع پہلے سینے والا آلف گھوما۔ کیا فرق تھا دونوں میں؟ کچھ بھی تو نہیں، صرف وہ خود ہی بیوقوف بنی تھی۔ کیا ہوا نور؟ داد اس کی پھیلی آنکھیں اپنے سینے پر پا کر مسکراہٹ روک گیا۔ وہیں سخت ہراساں نور العین ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ آپ نکلا تھا کیونکہ وہ اسے داد تصور نہیں کر رہی تھی، آلف تصور کر کے بات کر رہی تھی۔ واہ، تم کمینے سے آپ! میں مرنا چاہوں اپنی بونی کے منہ سے آپ سن کر۔ وہ مسکراتا بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ نور ہراساں اسے قریب آتے دیکھ کر اپنی بات پر لعنت بھیج کر وہاں سے بھاگنے کے لیے مڑی کہ داد نے ایک دم ہی اس کی کلائی پکڑ کر کھینچا۔ وہ آہ کرتی لہراتی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ بات تو مکمل کر کے جاؤ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بھاری آواز میں بولا۔ نور نے لبوں پر زبان پھیری اور سانس روکتے سر ہلایا۔ جی میں چاہتی ہوں ہماری شادی پر حور بھی آئے، ورنہ میں… وہ کہتی رو پڑی خوف سے۔ داد کو اس پر ترس سا آ گیا۔ تو اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے بونی؟ میں کوشش کرتا ہوں، ڈونٹ وری، رو تو مت۔ کافی مشکل تھا پر اس کی خواہش دیکھ کر وہ حامی بھر گیا۔ اس کی آنکھیں صاف کرتے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو سفید تھا۔ کیا ہوا ہے یار، تم اتنی ہراساں کیوں ہو؟ وہ شدید پریشان ہوا۔ نور گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں ہراساں نہیں، نہ ہی خوفزدہ ہوں۔ اب میں جاؤں؟ وہ کسمسا کر دور ہونے لگی پر داد کو کہاں منظور تھا۔ چلی جانا، پہلے آؤ کچھ باتیں کریں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ کے پاس لایا۔ کچھ دن ہو گئے ہیں تم ٹھیک منہ بات نہیں کرتی، اب اتنی ہمت کر کے آ گئی ہو تو تھوڑی بات کر لیں، موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا اور اپنا سر اس کے زانوں پر رکھ دیا۔ نور تو جیسے مرتے مرتے بچی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئیں اور ماتھے پر بھی ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ اچھا یہ بتاؤ، روم کا کلر کون سا کرواؤں؟ اور فرنیچر میرے ساتھ پسند کرنے چلو گی یا میں خود ہی پسند کر کے لے آؤں؟ اس کے ہاتھ چوم کر پوچھنے لگا۔ نور نے طویل سانس لی۔ تم پسند کر لو سب کچھ، اس نے جان چھڑوائی۔ شکر ہے انسانوں کے روپ میں تو آئی ہو۔ داد اسے نارمل دیکھ کر ہنسا تھا۔ ویسے تمہاری ہمت کو داد دینی پڑے گی اس وقت میرے روم میں آنے پر، اس نے شرارت سے کہا۔ مجھے جانا ہے۔ اس نے گڑبڑا کر اٹھنا چاہا اور داد کے جگہ دینے پر وہ اٹھ کر بھاگ بھی جاتی کہ اس نے ایک دم ہی اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں بھرا۔ پلیز، وہ رونے جیسے ہو گئی۔ بس یہی کہنا تھا؟ کوئی فرمائش، کوئی لاٹ، کوئی محبت؟ کچھ نہیں؟ جھک کر اس کے کان کے قریب لب کیے وہ پوچھنے لگا۔ نور اپنے کان پر اس کی دہکتی سانسیں محسوس کرتی آنکھیں میچ گئی۔ نہیں۔ وہ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر بھاگ گئی اور دانت کہا لگا کر ہنسا۔ پاگل! کیا تم حور العین کو بلاؤ گے ہماری شادی میں؟ وہ بیڈ کی سمت بڑھ رہا تھا کہ نور نے سر اندر ڈال کر پھر سے تسلی کے لیے پوچھا۔ دانت چونکا اور پھر مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ قریب آؤ، مجھے مناؤ تو پھر مانوں گا، شریر لہجے میں باہیں پھیلا کر اس نے کہا تو نور حلق تر کرتی نفی کرنے لگی۔ تو جاؤ، میں کچھ نہیں کر رہا۔ مجھے خود وہاں جاتے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب اور کون سے وقت انہیں کیا برا لگے اور تم بیوہ بیٹھی رہو یہاں۔ اس کی سیریس بات پر نور کے اندر زہر گھل گیا۔ تم بتا رہے ہو کہ نہیں؟ نور غصے سے پوچھنے لگی۔ داد نے سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں، اس نے پھر لٹکائے رکھنے والا جواب دیا۔ داد، مجھے کنفرم جواب دو، مجھے کچھ پلاننگ کرنی ہے اپنی بہن کی پہلی بار یہاں آنے کے لیے۔ اوکے ٹھیک ہے، اب خوش؟ اس کی ہر دھرمی پر وہ حامی بھر گیا اور نور سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ داد سوچنے لگا کہ اب کیسے عالم کو منائے حور کو اپنی شادی پر لانے کے لیے۔ پتہ نہیں عالم راضی ہوگا بھی کہ نہیں، پر اسے اپنی بیوی کی خوشی بھی تو عزیز ہوتی ہے۔ اگر حور ضد کرے گی تو پھر وہ ضرور مانے گا۔ اس سوچ کے آتے ہی داد مطمئن ہو گیا۔
اور وہیں نور خوشی سے لیٹ گئی اپنی بہن کا سوچتے۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ بی کے ساتھ شیئر کرے، پر کیا پتا داد کو معلوم پڑ جائے اور پھر آلف۔ نہیں، مجھے یہ راز کی طرح سینے میں دبا کر رکھنا پڑے گا۔ یہ اس کا حتمی فیصلہ تھا کہ اس کی اصلیت کا وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گی، اس پاک ایجنٹ کے کہنے پر۔ رات کی تاریکی میں وہ سب اس وقت کراچی کے اس ویران علاقے میں داخل ہوئے جہاں عمارتیں تو بنی ہوئی تھیں پر وہ آباد نہیں تھیں، ویران تھیں۔ ہر سو گہرا اندھیرا تھا، اس پہ آسمان کو چھوتی ویران عمارتیں۔ اس کے آفیسرز کی تفتیش کے مطابق لڑکیاں یہاں رکھی گئی ہیں اور کل یہاں سے بحری راستے دوسرے ممالک پہنچائی جائیں گی۔ یہاں تو بہت سی عمارتیں ہیں۔ ایس ایچ او، کون سی عمارت میں لڑکیاں ہیں؟ صرف چوتھی عمارت ہماری مطلوبہ ہوگی۔ ایس پی برہان کی روب دار آواز پر اس نے جلدی سے بتایا۔ تب انہیں پیچھے آنے کا اشارہ دیتے سب آگے بڑھے اور اپنی مطلوبہ عمارت کو پہلے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وجہ آس پاس ان کے آدمی پہرہ داری کر رہے تھے۔ پیچھے ہو جاؤ۔ برہان اور اس کی فورس دیکھ کر عارف نے سب کو پیچھے رہنے کا کہا۔ ان کا بھی آج ہی یہاں ریٹ مارنے کا ارادہ تھا اور مسی کو سمجھایا بھی تھا کہ وہ یہاں نہیں پہنچنا چاہیے، پر یہ بگڑا آدمی کچھ سمجھے تو کنگ سے الجھ کر اپنی بربادی کو خود دعوت دے رہا تھا۔ شاید وہ ان لڑکیوں کی کڈنیپنگ میں بھی بیسٹ کی انوالومنٹ سمجھ رہا تھا۔ سعید، یہاں ایس پی موجود ہے۔ کچھ دور جا کر ایک سڑک کے کنارے اس نے سعید سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت سیمی کے پاس موجود تھا۔ اس کے رابطے پر کچھ ہٹ کر کھڑکی کے پاس آ گیا تھا، تبھی عارف نے کہا جس پر اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں، تمہاری بہن کہاں ہے؟ کافی سرد ٹھہرا لہجہ تھا۔ شاید اس انسان نے کچھ کیا ہے جس سے وہ رابطہ نہیں کر پا رہی، بلکہ مسکان کی ہارٹ بیٹ فاسٹ شو ہو رہی ہے اور اس کے مطابق وہ غصے میں ہے۔ چھوڑو اسے اور اپنے آدمی لے کر وہاں سے نکلو۔ ایک بھی اس کے ہاتھ نہیں چڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بے وقوف نہیں جانتا بیسٹ کے خلاف کس کا اشارہ ہے۔ تمسکرے بھرا لہجہ تھا۔ ٹھیک ہے، پر کیا مجھے اس وقت کمشنر کا کام تمام نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ سوچ کر وہ بولا، نہیں، اگر اس کا قصہ ختم ہوا تو پھر شہر میں شور مچایا جائے گا اور ضرور اتنی بڑی ہستی کے بیسٹ کے ہاتھوں موت پر مالا بائی کی سنوائی پوسٹ پون کر دی جائے گی۔ اسی لیے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ مجھے جلدی ہی کنگ کا قصہ ختم کرنا ہے۔ تم صرف اپنی بہن کی ہارٹ بیٹ تیز کرو تاکہ اس ناکارہ لڑکی کا قصہ ختم ہو۔ ٹہر ٹہر کر کہتے آخر میں وہ غصہ ہو گیا۔ عارف نے بمشکل مسکراہٹ روکتے سب کو واپس چلنے کا اشارہ دیا۔ کیا ہم اس کی مدد کریں؟ اس نے شریر ہو کر پوچھا۔ تم وہیں رشتہ داری نبھاؤ، یہاں مت آنا ورنہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں رہے گا یہ گھر۔ سعید نے جتا کر بلوٹوتھ غصے سے کان سے نکالے۔ عارف ہنس پڑا۔ آؤں گا، کیونکہ صحت تو پہلے ہی بگڑ گئی ہے۔ وہ علاقے سے دور اپنی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کا مقصد صرف لڑکیوں کو بازیاب کرانا تھا، سو وہ کرتے یا ایس پی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تمام مجرم زندہ چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ انسپیکٹر ارمان، اگر لیڈی آفیسرز پہنچ گئی ہیں تو مجھے مثبت جواب دیں اور اپنے ہتھیار پہ سائلنسر لگائیں تاکہ لڑکیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ان کی طرف سے۔ یس سر، ایوری تھنگ از ریڈی۔ لیڈی آفیسر پہنچ گئی ہیں، ہم آپ کے آرڈر کے منتظر ہیں، اس نے مثبت جواب دیتے کہا۔ برہان نے فوراً آرڈر جاری کیے جس کے نتیجے میں اس کے پیچھے ہی سارے اس عمارت پر آہستہ آہستہ حاوی ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کچھ کو جو مقابلے پر اتر آئے تھے انہیں سیدھا موت کے نشانے پر رکھا، جبکہ کافیوں کو وہ اپنی حراست میں لے چکے تھے۔ اب انہیں عمارت کے اندر جانا تھا جہاں صرف ایس پی برہان، ایس ایچ او اور انسپیکٹر جا رہے تھے۔ اس کے بعد لڑکیوں کو بازیاب کر کے ہاسپٹل پہنچانے کا معاملہ برہان کی نگرانی میں لیڈی آفیسرز کا تھا۔ ایک بڑے سے گیٹ کو دھکیل کر ان میں برہان نے اندر قدم رکھا۔ یہاں وہاں دیکھتے وہ آگے بڑھا کہ اچانک عمارت کے اندر سے ایک سایہ نمودار ہوا جو کسی اور زبان میں غلیظ باتیں بھونکتا کسی سے مخاطب تھا، یا شاید باہر کسی سے رابطہ نہ ہونے پر غصہ کر رہا تھا۔ برہان اسے دیکھتے ہی تھوڑا سائٹ ہوا کہ نہ پاؤں کی آواز آئی نہ ہی سانسوں کی۔ وہ آہستہ سے گھوم کر اس کے پیچھے آ گیا۔ کون ہے؟ اب کی بار وہ اردو میں گھبرا کر پیچھے سائے کی موجودگی پاتا دھاڑا۔ تمہارا باپ۔ کہنے کے ساتھ ہی برہان نے اس کے ماتھے کا نشانہ لیا اور ٹریگر دباتے ہی وہ پھڑپڑاتا نیچے گرا۔ آ جاؤ، اس نے آنے کا حکم دیا اور وہ دونوں اندر آئے تو راہداری سے گزرتے ایک
نچلے پورشن میں گیا۔ انسپکٹر دوسرے اور برہان تیسرے پورشن کی جاتی سیڑھیوں پر چڑھا، پر سیڑھیوں کے اینڈ پر ہی چرس کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، ساتھ ہی مدھم سسکیاں بھی گونج رہی تھیں۔ اس گالی نے اتنی دیر کر دی، دیکھ تو ساری موج خود کرے گا۔ ایک کی دھاڑ تھی تو دوسرا فوراً اٹھ کر اندر بڑھا۔ موبائل ٹارچ کی روشنیاں تھیں جو وہاں پھیلی ہوئی تھیں، اور برہان سب کچھ سمجھ کر لب بھیج گیا۔ اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا اور اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ پسٹل کا میگزین چیک کرتے اس نے ایک دم آگے بڑھ کر سیڑھیوں پر نشے میں مدہوش پڑے لڑکوں کے سروں پر فائر کیا۔ تبھی اچانک اس کے پیچھے کوئی جھپٹا۔ اندھیرے میں اس اچانک افتاد پر دونوں لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے نیچے گرے۔ تب تک شور شرابہ مچ اٹھا اور فائرز، دہشت، چیخیں پھیل گئیں۔ برہان سنبھل کر اٹھا اور اپنے سامنے اس لڑکے کو کر دیا جس کے سینے میں انہی غداروں کی گولیاں سوراخ کرتی گئیں۔ اس گتھم گتھا میں تمام آفیسرز بھی اندر پہنچ چکے تھے اور مقابلہ دونوں طرف سے شدید ہوتا گیا۔ یہ کوئی عام شرابی نہیں تھے، کوئی گینگ کے لوگ تھے جو نہ صرف مقابلہ کرنا جانتے تھے بلکہ چرس شراب کے نشے میں بھی شدید فائرز کی بارش کر رہے تھے۔ اس مقابلے کے دوران برہان کی طرف سے کافی شہید ہوئے اور کافی زخمی۔ اسے خود بازو میں گولی لگی تھی اور ارمان کو کندھے پر، اور وہ جانتا تھا وہ ہارے گا نہیں۔ مقابلے کے لیے لوگ بڑھتے ہی جا رہے تھے، شاید وہ اوپری منزل سے آ رہے تھے اور اس کے کافی اہلکار زخمی ہو رہے تھے۔ ان کی لائٹس کا خاتمہ کرو۔ اس کے حکم پر فوری طور پر عمل کیا گیا اور کافی پسٹلز رائفلز کا رخ لائٹس کی طرف ہوا تو پوری عمارت میں سیاہی پھیل گئی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کس کا آدمی ہے۔ احتیاط سے مل جاؤ ان کی ٹیم میں، اور جلدی ہی بہت احتیاط سے وہ نیچے سرک کر بغیر آواز کیے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سب ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اسی لیے کسی کو الگ سے حکم دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہم جو نیچے ہیں ان سے مقابلہ کریں گے، تب تک تم لوگوں کو ان کے بیچ رہ کر تعداد کم کرنی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ تبھی ہی سر کو جنبش دیتے برہان والوں کی طرف کیے گئے فائر پر جب ان کا ایک آدمی نیچے گرا، پھر ایک بار اندھیرے میں جنگ شروع ہو گئی۔ وہاں موجود اس کے آفیسرز آہستہ سے منہ پر گلوز میں مقید ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے کرتے اور دوسرے پر دماغ کا نشانہ، کوئی گردن کا تو کوئی سینے کا۔ 2 منٹ ان کی پڑپڑاہٹ رہتی، ساکت ہونے پر ہی پیچھے سلا دیا جاتا۔ ایک طرف سامنے سے مقابلہ، دوسری طرف پیچھے سے۔ رکو، یہ ہمارے لوگ کیوں کم ہو رہے ہیں، ایڈیٹس؟ ایک کو جلد ہی احساس ہوا تو وہ دھاڑا، کیونکہ قانون کی 4 آنکھیں ہیں، 2 آگے 2 پیچھے، کہاں سے بچ سکتے ہو؟ برہان کی تمسخر اڑاتی آواز اسے اپنے کانوں کے قریب موجود ہوئی۔ یو باسٹرڈ! اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے بھاری ہاتھ کا مکہ ہوا میں لہراتا اس کے منہ پر پڑا، اور دوسرے ہی پل وہ کراہتا ہوا نیچے گرا۔ بلند فضا میں بوٹ میں مقید لات جبڑے پر پڑی، ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ آواز بلند ہوئی۔ اندھا دھند فائرنگ سے ان کی میگزین خالی تھی، پر ہاتھ کمزور نہیں تھا۔ باقی جو بچے تھے ان کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں ہی کافی تھے۔ شدید چیخوں، پولیس کے سیاہ بوٹوں کے وار پر ان کی آہیں بلندیوں کو چھو رہی تھیں۔ لڑکیاں سہمی اس جہنم میں بیٹھی تھیں تو کوئی چھپنے کی کوشش میں ناکام ہوتا، ان کے بوٹوں کے وار سہتا، سیڑھیوں سے گھسیٹ کر انہیں گاڑیوں میں دھکیل دیا گیا، پر اس دوران وہ خود کافی زخمی تھے۔ وہاں موجود ڈرگس کے بیگز اور لڑکیوں کو لیڈی پولیس جو باہر کھڑی تھی برہان کے فوری حکم پر اندر پہنچی اور انہیں آہستہ سے لیے سیڑھیاں اتر کر گاڑیوں میں بٹھانے لگے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں فوراً ہسپتال جانا چاہیے، ورنہ میٹنگ میں غیر حاضری الگ مصیبت بنے گی، ایس ایچ او نے ان کے بہتے خون کو دیکھتے کہا۔ ان کے 200 لوگوں میں سے چند ہی رہ گئے تھے جنہیں فوراً ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، اور اب اس عمارت کو پولیس حراست میں لے کر کل میڈیا کے سامنے ان دہشت گردوں کے اپنے پیارے ملک میں خفیہ اڈے کو سامنے لانا تھا کہ ایسی جگہ کو دیکھتے حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے، سخت سے سخت، اور پولیس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ پہلے اس جگہ پر سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہے کہ کوئی ثبوت نہ مٹائیں۔ اس کی سوچ کو وہ سراہتے ہوئے سیکیورٹی کا انتظام کرنے لگے۔ واقعی جہاں اتنے لوگ اچانک سامنے آ سکتے تھے، وہاں اس عمارت کو مٹانے میں کتنی دیر لگاتے؟ سر، آپ کو کیا لگتا ہے
اس میں بیسٹ کا ہاتھ ہوگا؟ انسپیکٹر ارمان پر اس کے پاس بیٹھتے ہی پوچھنے لگا۔ یہ سوال کافی غور سوچ رکھتا ہے۔ کوئی لنک ضرور ہے، ورنہ ہمیں یہاں دیکھ کر گاڑیاں دھول اڑا کر نہ بھاگتی۔ وہ اتنا اندھا نہیں تھا جتنا اس کے سالے صاحب نے اسے سوچ لیا تھا۔ کیا تم حور العین کے ساتھ سے خوش ہو عالم؟ سمی اس کے گھنے بھورے بالوں میں انگلیاں پھیرتی دل میں مسلسل اٹھتا سوال پوچھنے لگی۔ کیا آپ کو وہ پسند نہیں آئی؟ عالم کو یہ سوال چبھا تھا۔ دل میں بے شک محبت عشق تھی اس کی بہن، پر حور العین کا الگ مقام تھا، شاید روح کا، جو نکاح کے بعد اس سے پاکیزہ رشتے میں جڑا تھا۔ تب جب وہ اس کے پیروں میں گر کر اس کی بہن کے لیے گر گڑائی تھی، یا تب جب وہ سیاہ رات میں اس سے بیسٹ کہہ کر مدد مانگ رہی تھی؟ مطلب وہ اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ اس کی مدد سے وہ جان گئی تھی کہ اس کی مدد پھر کرے گا۔ یہ پکار، یہ احساس اسے بڑا پسند آیا تھا۔ اگر اس کی بہن نہ بھی کہتی تو بھی شاید سعید عالم کا انتخاب وہی ہوتی۔ کوئی خوف کے بجائے مدد کے لیے بیسٹ کو بلا رہا تھا۔ یہ احساس اسے کافی بھایا تھا۔ تمہیں برا لگا؟ سمی اس کے لہجے کی ناراضگی بھاپ گئی۔ جی، بغیر ہیر پھیر کے اس نے بتا دیا، کیونکہ وہ اپنی بہن سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ بہت پیار کرتے ہو اس سے؟ سمی نے مسکراتے اس کی بھوری چمکدار آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ کرتی ہے۔ اپنی بہن کے چہرے سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا۔ میں تمہارا پوچھ رہی ہوں، وہ جتاتی ہوئی بولی۔ اس کی بھوری آنکھوں پر پر اسرار سی چمک پیدا ہوئی جو سمی کا دل دھڑکا گئی۔ میں نے اسے اپنے مطلب کے لیے رکھا ہے۔ بہت پر اسرار سا لہجہ تھا۔ مطلب؟ کون سا مطلب؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ مجھے لگتا ہے وہ ذرا سے بھی دور ہوئی میں سانسیں نہیں لے پاؤں گا، اور آپ جانتی ہیں مجھے اپنی زندگی کتنی عزیز ہے، اور میری زندگی کے لیے اسے میرے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب اس کا احساس پاس ہوتا ہے تبھی مجھے سانسیں آتی ہیں انسانوں کی طرح، ورنہ میرا دل وحشی بن جاتا ہے اس کی دوری پر۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے دل کرتا ہے ساری دنیا کو وہی تکلیف پہنچاؤں، کیونکہ اس کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ وہ جب ہنستی ہے تو میں ہنستا ہوں۔ اس کی خوشی میرے وحشی دل کو خوشی دیتی ہے۔ وہ سکون میں رہتی ہے تو میں سکون فیل کرتا ہوں۔ وہ کسی چیز کی فرمائش کرتی ہے تو مجھے وہ اپنی فرمائش لگتی ہے، جیسے یہ فرمائش میرے اپنے دل نے مجھ سے کی ہو۔ وہ دیکھ نہیں سکتی، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ دل بس چاہتا ہے وہ مجھے محسوس کرے۔ یہ ڈر بھی ہے، اگر اس نے یہ رنگین دنیا دیکھ لی تو مجھے شاید بھول جائے گی، کیونکہ اس کی دنیا تاریکی میں ہونے کے باوجود کافی رنگین ہے۔ اسے انگلش سیکھنی ہے، اسے انگلش میں بولنا اچھا لگتا ہے، وہ کوکنگ کرنا چاہتی ہے، وہ دنیا گھومنا چاہتی ہے، کبھی وہ میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو کبھی دنیا کا پوچھتی ہے جو مجھے پسند نہیں آتا۔ وہ مجھ تک رک کیوں نہیں جاتی؟ وہ میری زندگی ہے، میں اس میں جیتا ہوں، اور اسے چاہیے کہ وہ مجھے جیے۔ اس کی یہ عادت مجھے پسند نہیں، کافی سخت ناپسند ہے۔ وہ سب سے رشتہ جوڑ لیتی ہے منٹوں میں، کبھی کتوں کی خواہش، کبھی بلیوں کی، تو کبھی گلابوں کی۔ وہ عارف کو بھائی کہتی ہے، یہ اس نے مجھ سے بغیر پوچھے رشتہ باندھ لیا۔ اس نے اس لڑکی سے دوستی کر لی جو میری سخت مخالف ہے۔ اس نے عارف کو بھائی بول دیا۔ وہ اپنی بہن سب کے لیے سوچتی ہے، مجھے یہ سب پسند نہیں آتا۔ اس کی سوچوں کا وسیع دائرہ عالم کا ہونا چاہیے۔ اس کی ہر سانس میں میرا نام ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں وہ میری زندگی میں قید ہو جائے، کیونکہ وہ کافی حساس ہے۔ اسے خراشیں پڑ سکتی ہیں جو مجھے پڑیں گی، اور میں خود پر ایک خراش برداشت نہیں کر سکتا۔ بس سعید عالم چاہتا ہے کہ اس کی زندگی محفوظ رہے، اور وہ تب محفوظ رہے گی جب عین محفوظ رہے گی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سمی بے ساختہ ہی ہنسی اور اس کے سر پر چپت رسید کی۔ پگلے، پیار کرتے ہو نا اس سے؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہو، اگر ہو بھی تو صرف اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہارا روح کا رشتہ بن چکا ہے، اس نے خوشی سے بتایا۔ سعید خاموش پڑا رہا۔ ویسے وہ ناک تمہاری شرٹ پر کیوں صاف کرتی ہے؟ اس نے یاد کیا وہ عادت جو اچھی بھی نہیں تھی پر اس پر کافی اچھی لگتی تھی، کیونکہ روتے ہوئے اس کی ناک بہت بہتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ یہ بھی ایک احساس تھا جب وہ اس کی شرٹ پر بے فکر ہو کر صاف کرتی تھی، بڑے مان اعتماد سے، اسے اپنا مان کر۔ کیا میں تشریف لا سکتا ہوں؟
आरिफ की शरीर आवाज गूंजी। जहां सईद ने आंखें घुमाई वहीं सिमी के माथे पर सोच की लकीरें पड़ गईं। ओके, खुद आ जाता हूँ, आखिरकार मैं भी कुछ हैसियत रखता हूँ, वो कहता 3 कप कॉफी के ट्रे में रखते अंदर आया और ट्रे बेड पर रखी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसकी सेहत के लिए कॉफी ठीक नहीं है। सईद काफी गुस्से से बोला कि सिमी के साथ आरिफ भी सटपटा गया। रिलैक्स आलिम, मैंने सोचा। तुम सोचो मत, वो जता कर कप उठा गया। आरिफ ने शराफत से सर हिलाया। ओके, आइंदा फौरी अमल करूंगा, सोचकर वो सामने सोफे पर बैठ गया। उसने जरा सी नजरें सिमी की तरफ उठाई और सईद की बुरी नजरें खुद पर पाते गड़बड़ा कर रूम का जायजा लेने लगा। ये कौन है आलिम? सिमी ने उसे घूरते आलिम से पूछा। आरिफ का सांस ऊपर ही रुक गया। उसने आलिम की तरफ देखा जो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव मुलाहिजा कर रहा था। तुमसे कौन सा तारुफ करवाया है मौसूफ ने? उसने आरिफ से चुभती नजरें हटाकर अपनी बहन के परेशान चेहरे को नरमी से देखा। वो आरिफ को सिप लेते लेते जबरदस्त अच्छू लग गया। सिमी की बात बीच में ही रह गई। वो हैरान परेशान सुर्ख चेहरे से खांसते आरिफ को देखने लगी। वहीं आरिफ ने भी सरसरी नजरें डाली। तुम बताओ, वो नहीं मरेगा अभी? उसने जताया तो आरिफ मुस्कुरा कर सर हिला गया। मर कैसे सकता हूं सिमी जी? उसकी नजरों के पैगाम पर सिमी सटपटा गई। ये कह रहा था कि ये खादिम है शायद यहाँ का, उसने मासूमियत से बताया। आलिम की आंखों में उसका चिपड़ा तारुफ सुनकर खौफ उतर आया। उसने गुस्से से पलटकर सोफे की सिम देखा तो वो खाली था। अलबत्ता स्याह टेबल के शीशे पर कॉफी से मैं खादम ही तो हूं यार लिखा था, और वो खुद वहां से गायब था। झूठ बोल रहा था, खादम नहीं, एक फर्द है यहाँ का। आलिम ने उसके सर पर हाथ फेरते बताया और कुछ मजीद छोटी मोटी बातों के बाद अपनी निगरानी में डॉक्टर्स के चेकअप और दवाइयों के बाद उसे सुलाकर वो वहां से डोर लॉक करता निकला। अलबत्ता एक नर्स वहीं सो रही थी, सिमी के साथ वाले सिंगल बेड पर। उसने आरिफ को ढूंढते उसका रूम, लाउंज, ड्राइंग रूम सब जगह देखा पर वो नहीं था। उसका इरादा 2 लगाने का था, पर इन दोनों बहन भाइयों के भागने वाली आदत उनका काफी बचाव कर लेती थी। सर झटक कर मुस्कुराते उसने अपने रूम की तरफ कदम उठाया।